بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم اعتکاف کے بارے میں جانیں گے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے اور اس میں کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں اور یہ کب کیا جاتا ہے۔ رمضان کی ایک خصوصی عبادت اعتکاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے یعنی الگ حصے میں، اور دینوی معمولات اور تعلقات ختم فرما دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں 10 دن کی بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کے معنی ہے جھک کر یکسوئی سے بیٹھ رہنا۔ اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ساری توجہ اس کام پر، اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس گوشے خلوت میں، یعنی اس جو ایک الگ سی جگہ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر توبہ و استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے، دعا و التجا کرتا ہے، اور یہ سارے ہی کام عبادات ہیں۔ اس اعتبار سے اعتکاف گویا مجموعہ عبادت ہے۔ اعتکاف کے ضروری مسائل۔ اس موقع پر اعتکاف کے ضروری مسائل بھی سمجھ لینے مناسب ہیں۔ نمبر 1، اس کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام سے ہوتا ہے۔ معتکف اعتکاف کرنے والا مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر معتکف جائے اعتکاف میں داخل ہو۔ اس میں بلا ضرورت مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ بیمار کی مزاج پرسی، جنازے میں شرکت اور اس قسم کے دیگر رفاہی اور معاشرتی امور میں حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ البتہ بیوی آ کر مل سکتی ہے، خامد کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، خامد بھی اسے چھوڑنے کے لیے اگر گھر قریب ہو تو گھر تک جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انتظام نہ ہو اور گھر بھی قریب ہو تو اپنی ضروریات زندگی کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ غسل کرنے اور چارپائی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جائے، یعنی جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی جگہ مساجد نہ کہ گھر، یعنی عورتیں بھی مساجد میں ہی اعتکاف کریں گی۔ جیسا کہ بعض مذہبی حلقوں میں گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا سلسلہ ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی نہیں ہیں۔ ان کے خیمے مسجد نبوی میں لگتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں وضاحت موجود ہے کہ قرآن کریم کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ البقرہ اس سے واضح ہے۔ اس لیے عورتوں کا گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا رواج بے اصل اور قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ چونکہ یہ نفلی عبادت ہے، بنا بھری جب تک کسی مسجد میں عورتوں کے لیے الگ مستقل جگہ نہ ہو جہاں مردوں کی آمد و رفت کا بالکل نہ ہو، اس وقت تک عورتوں کو مسجدوں میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی ان مساجد کا انتخاب کیا جائے جہاں پر عورتوں کے لیے مخصوص جگہ ہو، وہاں مردوں کا آنا جانا نہ ہو۔ ایک فقہی اصول ہے درء المفاسد اولی من جلب المصالح، یعنی خرابیوں سے بچنا اور ان کے امکانات کو ٹالنا بنسبت مصالح حاصل کرنے کے زیادہ ضروری ہے، یعنی خرابیوں کو ہی پہلے ان سے بچا جائے، ان کے امکانات کو ٹالا۔ اس لیے جب تک کسی مسجد میں عورت کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو وہاں اس کے لیے اعتکاف بیٹھنا مناسب نہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کا اصول ہے لیلۃ القدر، جس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اسے مخفی رکھنے میں بھی یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔
इन्नी उरीदु लैलतुल क़द्रि व इन्नी नसीतुहा औ उनसीतुहा फल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिरी मिन कुल्ली वित्रिन। मुझे लैलतुल क़द्र दिखाई गई थी लेकिन अब इसे भूल गया या मुझे भुला दिया गया, बस तुम इसे रमज़ान के आखिरी दिनों की ताक रातों में तलाश करो, यानी इन ताक रातों में खूब अल्लाह ताला की इबादत करो ताकि तुम लैलतुल क़द्र की फजीलत पा सको। आखिरी अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। ये बात वाज़ेह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे ही में इत्काफ़ किया जाता है और इसी अशरे की ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र है, जिसकी तलाश व जुस्तजू में इन रातों को क़याम करने और ज़िक्र इबादत में रात गुजारने की ताकीद है। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे आखिर में इबादत के लिए ख़ुद भी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी हुक्म देते हैं, यानी आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी तैयारी करते हैं और अपने घर वालों को भी हुक्म देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लल अश्रु आयल लैला औ अयक़ज़ अहलहु वजद्दा वशद्दल मिज़ारा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो आप रात का बेशतर हिस्सा जाकर गुजारते और अपने घर वालों को भी बेदार करते और इबादत में खूब मेहनत करते और कमर कस लेते। सुबहान अल्लाह। एक दूसरी रवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजताहिदु फ़िल अश्रिल अवाखिरी मा ला यजताहिदु फ़ी ग़ैरिही। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में जितनी मेहनत करते थे और दिनों में इतनी मेहनत नहीं करते, यानी आखिरी अशरे में जितनी मेहनत करते थे वो और दिनों में नहीं करते। इस मेहनत और कोशिश से मुराद ज़िक्र इबादत की मेहनत और कोशिश है, इसलिए हमें भी इन आखिरी 10 दिनों में अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़िक्र इबादत और तौबा और इस्तिग़फ़ार का खूब एहतमाम करना चाहिए। कल हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, लैलतुल क़द्र के बारे में ही है। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र के सातों से नवाजे और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।